بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس بھیجتے رہیں. ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی آج صبح سے. ہم نے دیکھا کہ کچھ پاکستانی جو سوشل میڈیا کے آؤٹلیٹس سے اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو پریزیڈنٹ اردوغان ہے, جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا ہے انڈیا کی پرماننٹ ممبرشپ ایٹ دا UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اور پھر جو انڈین ہم میڈیا پہ گئے تو ANI نیوز تھا, جو انڈین ایک ایجنسی ہے اس کی طرف سے تھا. پھر اس کے بعد یہ دھما چوکڑی, یعنی کہ ہر جگہ دیکھا, ہر جو اخبار تھا, ہندوستان ٹائمز میں آیا, انڈین ایکسپریس میں بھی شاید آیا, اور بہت سے اخبارات میں وہ لائیو منٹ ہے ادھر گیا, یہ وہ سب جگہ کہ جی انڈیا کی جو پرماننٹ ممبرشپ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے پریزیڈنٹ اردوغان نے. ذرا عجب بات تھی, بٹ ہم نے سوچا چلو کیا ہوگا اس میں. اب ظاہر ہے کوئی پاکستان کی جو مرضی ہے وہ تو نہیں ہر جگہ چلتی, اور ٹھیکہ تو نہیں کسی نے لیا کہ جو پاکستان سے جس کی تعلقات ٹھیک نہ ہوں تو اس سے ہمارے دوستوں کا بھی نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کے معاملات میں کتنا بگاڑ ہے وہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو. منموہن سنگھ صاحب کا آرٹیکل آیا, آپ دیکھیے گا اس میں جو G20 کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو کیا گیا. وہ بڑا تفصیل میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کی جو فارن پالیسی ہے اور ڈپلومیسی اس کو کسی ایک شخص اور پارٹی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہندوستان کے اندر ایک امن چین ہونا چاہیے, ایک یونٹی ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ معاملات ہیں. ڈاؤن سائڈ آف انڈیا اس کی اکنامک اپنی ڈیولپمنٹ اپنی جگہ ہے, ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہے تو اٹس اے ایمرجنگ پاور. خیر تو یہ دیکھا ہم نے. خیر پھر سوچا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ خبر کدھر سے نکلی ہے, واٹ از دا بیسز آف دس نیوز. تو پھر جاتے جاتے گھوما. پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آن the screen as well. What we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those 5 countries. We don't only want to have those 5 countries on the Security Council of the UN. Right now, the permanent members of the Security Council and the non-permanent members of the Security Council, it's 5 plus 10. What we say is all of them, we should only have permanent members, and it should work on a rotational system. Because right now we have all these members, 195 countries who are all members of the UN. So we should have ان سے سوال کیا گیا پریزیڈنٹ اردوغان سے. وہ جو ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا جھوٹ اور سفید جھوٹ, یعنی کہ ایک چیز کو لے کے اس کو کیا بالکل ڈسٹورٹ کیا, اس کو غلط بیان کیا. تو تھا کیا تھا یہ کہ جی ایک پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ کین یو ٹیل اس اف یو ول سپورٹ انڈیا کی پرماننٹ ممبرشپ ایٹ دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, اور گورننس جو ہے انٹرنیشنل گورننس بھی آپ چاہ رہے ہیں G20 ممبرس کے فاسٹ ٹریک پہ انٹرنیشنل گورننس بھی ہو, تو وڈ یو سپورٹ انڈین ممبرشپ. انہوں نے کہا وڈ یو سپورٹ انڈین ممبرشپ ایٹ دا UN سیکورٹی کاؤنسل. تو پرماننٹ کا بھی لفظ استعمال کیا. تو پریزیڈنٹ اردوغان نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ وی وڈ لائک ٹو سی انڈیا ایٹ دا UN سیکورٹی کاؤنسل. یہ نہیں کہا پرماننٹ ممبر, انہوں نے کہا وی وڈ لائک ٹو سی انڈیا ایٹ دا UN سیکورٹی کاؤنسل. We would like to see it as a member. The world is not made of only 5 countries, 5 permanent members. انہوں نے کہا دنیا 5 permanent members پر تو نہیں مبنی ہے, اور دنیا کے جو حقائق ہیں, جو ریالٹی ہے, جو ویژن ہے, وہ خالی 5 ممالک تو نہیں اپنی زبانی بیان کر سکتے. دنیا انہی کی زبانی تو نہیں سنے گی کہ اس دنیا کی ہمارے حقائق کیا ہیں, ہمارے معاملات کیا ہیں. تو ہی سیڈ, یہ اب سنیے, انہوں نے کہا کہ دیر آر 194 ممبرز آف دا UN اینڈ وی وڈ لائک ٹو سی, ٹرکی وڈ لائک ٹو سی کہ بائی روٹیشن ممبرشپس ہوں, یعنی کہ بجائے کہ پرماننٹ ممبرس 5 اور بس وہی جمے رہیں, بائی روٹیشن ممبرشپ ہو, یعنی کہ بائی روٹیشن ممبرشپ ہو, پرماننٹ 5 کی بجائے پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو سب کو موقع ملنا چاہیے ایکس نمبر آف ایئرس کے لیے کہ اس پہ ممبرشپ لیں UN سیکورٹی کاؤنسل کی, ان کو دی جائے ممبرشپ. تو اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو بھی ہم چاہیں گے دیکھنا, اینڈ وی ووڈ بی پراؤڈ ٹو سی انڈیا دیر.
تو انہوں نے تو سپورٹ ہی نہیں کیا, انہوں نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرشپ کو کویسچن کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو 5 پرماننٹ ہیں یہ کیونکہ 5 جو ہے وہی کلب رہے گا. انہوں نے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 ممبرس تو پرماننٹ ممبر نہیں ہو سکتے, 194 جو ممالک ہیں ان سب کو ممبرشپ ملنی چاہیے بائی روٹیشن, تو پھر کاہے کو وہ کہیں گے کہ جی انڈیا جو ہے, انڈیا کے لیے ہم 5 کی بجائے 6 پرماننٹ ممبر کہتے ہیں ہوں UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے, اور ہم اس پر بہت خوش ہیں. ہرگز نہیں. یہ تو انڈین جو ANI تھی اس کی اختراع تھی, اس کے بعد پھر آئی تھنک PTI پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور یہ کر کے تو انہوں نے پھر پورا انڈین میڈیا شاید گھبرائے ہوں گے کچھ لوگ کہ بھئی اب یہ سچ جو ہے ہم یہ سچ کیسے کہہ دیں, تو سب کے سب یہی کہہ رہے تھے جتنے ہم نے دیکھے, کوئی 8 10 12 تھے. ہم نے ایکچولی ٹرکش امبیسڈر کو بھی میسج کیا, واٹس ایپ کیا کہ آپ بتائیے کہ یہ پریزیڈنٹ اردوغان سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے ایک صاحب ہیں اور ٹرکش ایمبیسی میں, ان کو بھی ہم نے پاکستانی ان کو بھی ہم نے پوچھا, تو انہوں نے کہا یہ کہاں آیا جی, بٹ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. سو ہم نے سوچا کہ خود دیکھیں واٹ از دا بیسز. اور پاکستان میں بھی بہت سے واٹس ایپ گروپ ہیں, ان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اودیس اردوغان یہ کیا ہے, ان کی سخت تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہے جی, یہ اچھے دوست ہیں ہمارے. اور پھر انڈین میڈیا کہہ رہا تھا پاکستان کا جو ایلائی ہے اس نے انڈیا کی پرماننٹ ممبرشپ جو ہے اس کو سپورٹ کر دیا UN میں. کیا اسٹارم ان اے ٹی کپ, یعنی کہ ویسے کدھر سے کوئی جا رہے نیا پرماننٹ ممبر بننے, آپ کو ہم بتا دیں یہاں ادھر. کین آئی ٹیل یو there is no question of any new permanent member coming onto the United Nations Security Council. There is no question in my mind. ہم نے آج سے کوئی 10 سال پہلے 10-12 سال پہلے ہمیں بھی کہا گیا تھا. I was then وہاں ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کری تھی, پاکستان میں آئی چھٹی کے لیے, تو ہم سے کہا گیا اس وقت کے فارن سیکرٹری نے اور جو پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا جی آپ ایز پاکستان ریپرزینٹیو انٹرنیشنل افیئرز پر ہم نے کام کیا. انہوں نے کہا جی آپ جا کے ایز اے اسپیشل انوائے آف پاکستان آپ جا سکتی ہیں ان ممالک میں. اس وقت آئی واز ان ہارورڈ, تو انہوں نے کہا جی آپ وہاں سے اگر چلی جائیں, کینیڈا چلے جائیں, میکسیکو چلے جائیں, کوسٹاریکا چلے جائیں, یہ 4-5 ممالک, کیوبا چلے جائیں, اور وہاں پاکستان کا جو ایک موقف ہے کہ ڈیموکریٹک دنیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس نئے ممبرز آئے پرماننٹ ممبرز, بجائے کہ اس کے ایک آپ کو اس کو ڈیموکریٹائز کرنا چاہیے, آپ کو اور لوگوں کو لانا چاہیے. اور یقینی طور پہ ہمارا تو موقف تھا کہ انڈیا کو نہ آپ پرماننٹ ممبر بنائیں. انڈیا کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کے تو پرماننٹ ممبر کیا بنانا تھا کہ ہر چیز جو ویٹو تھی اس سے بھی اور ڈبل ویٹو کر دیں, جو اصول کی بات ہے. تو بہرحال سو آئی وینٹ, ہمیں اٹ واز اے والنٹری تھنگ, اور یہاں سے کینیڈا, یہاں سے واپس ہارورڈ ہم اپنے خرچے پہ گئے. پھر وہاں 1-2 دن کا ٹرپ تھا, اور وہاں ہم جا کے ملے ہمارے اپنے جو PR تھے پرماننٹ ریپرزینٹیو منیر اکرم صاحب. انہوں نے بہت کام اس وقت کیا تھا, اور جس بھی ہم ملک میں جا رہے تھے آئی میٹ دا فارن منسٹرز موسٹ آف دیز کنٹریز. تو وہاں فارن منسٹرز جو تھے اور کوسٹاریکا کے پریزیڈنٹ تھے, سب کے سب کینیڈین فارن منسٹر, میکسیکو, یہ سب ان کی اتنی تعریف کر رہے تھے. پاکستان واز ان دا فور فرنٹ بیسکلی سیئنگ کہ یہ اس کو ڈیموکریٹائز کریں بجائے کہ آپ اس کو بڑھائیں جو نمبر ہے پرماننٹ کا, اور کہ انڈیا کو دیں اور ان ممالک کو دیں. تو بہرحال یہ آپ کو بتا رہے ہیں کتنے یہ اٹس مور دین 10-15 ایئرس کہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تو یہ بالکل کہیں جا کے رکنے والا نہیں ہے, اور کہیں نتیجہ خیز بھی نہیں ہوگا. اور آج جو پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا, انہوں نے تو بالکل بات ہی الٹ کر دی. انہوں نے کہا کدھر آپ پرماننٹ ممبرس چاہ رہے ہیں, 194 ممبرس جو ہے اس میں آپ کو دینی چاہیے, بائی روٹیشن ممبرشپ دیں UN سیکورٹی کاؤنسل کی. تو دس از اے نیو تھنگ دیٹ ہی از سیڈ. لیکن سبحان اللہ ہمارے انڈین جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اٹھایا اس کو اور چھکا مارا, اور انہوں نے تو چھکا مارا ہی مارا. جو پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پکڑا اور دوڑے ود دیٹ بال. ادھر بھی کچھ چھکے مارے تھے, لیکن سنبھل کے کوئی نیا ممبر نہیں آ رہا, سرٹنلی ناٹ انڈیا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.